مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا صدق اللہ العظیم۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بے محل اور بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان تو ہے ہی اپنے پروردگار کا ناشکرا۔ اور اگر تجھے ان سے روگردانی کرنے کی ضرورت پیش آئے اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے، جس کی تو امید کر رہا ہے، جس کا تو انتظار کر رہا ہے، تب بھی تو ان رشتہ داروں کے ساتھ نرم گفتگو کر اور اچھی بات کر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں اور 27ویں آیت کریمہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے رکوع کے آغاز میں یہ بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں 15 ان اصول کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 15 اصول پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے یا کوئی معاشرہ ان 15 اصول کو اپنے اندر زندہ کر لے تو وہ اسلامی معاشرہ بن جاوے گا، وہ اسلامی کلچر بن جاوے گا، اور ایک صالح انسان جس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر ان چیزوں کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے، لہذا ان 15 چیزوں پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو نیک مطیع فرما بردار بنا سکتا ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ذریعے سے شروع کی تھی کہ ان 15 اصول میں سب سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر آنے میں انسان کا سب سے پہلا رشتہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے متعلق سب سے پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تو اپنے پروردگار کی عبادت کر اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر، تیرے پروردگار نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ تو لہذا پہلا اصول عبادت کے متعلق ذکر کیا، بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس بحث کو سنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے احسنوا بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ پوری زندگی حسن سلوک کر۔ یہ دوسرا اصول تھا، اس لیے کہ انسان کے دنیا میں آنے کے راستوں میں سے ایک راستہ والدین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا ان کا احترام، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا ادب، یہ ساری چیزوں کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا۔ 2 اصول ہوئے۔ تیسرا اصول آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرو اور مسکینوں کو ان کا حق دو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داروں سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے سنا کہ عام طور پر 4 نفقے انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ پہلا نفقہ
اپنی بیوی کا اور اپنے نابالغ بچوں کا، سب سے پہلے یہ نفقہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے بوڑھے ماں باپ کا، جبکہ وہ نادر ہو، کمانے کے لائق نہ ہو، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہو، تو ایسی صورت میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا نفقہ بھی اولاد کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر محرم رشتہ دار، کہ جو اس حالت میں پہنچ چکے ہو کہ ان کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو، یعنی ان کے پاس اتنا بھی موجود نہیں ہے کہ ایک دن کا کھانا کھا سکے، ایسی صورت میں ان محرم رشتہ داروں کا نفقہ بھی اس آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر غیر محرم رشتہ داروں کا نفقہ، کہ بعض صورتوں میں انسان کے اوپر وہ بھی واجب ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مطلق ذکر کرتے ہیں کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور مسکین اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرو۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ جو بعض صورتوں کے اندر واجب ہے، بعض صورتوں میں واجب نہیں ہے۔ دوسرا حق حسن اخلاق ہے، کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ہر حال میں واجب ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر محرم رشتہ دار ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بیوی کے جو ہے وہ سسرالی رشتہ دار ہو، تاکہ یہ سب اس میں داخل ہے کہ انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ان کا اکرام کرے، اگرچہ وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حقیقی والدہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دوں اگرچہ وہ مشرک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دو، اور ان کو خرچ بھی عطا کرو کہ آنے جانے میں ان کو مسافری کے لیے جو رقم کی ضرورت ہو، کہا وہ بھی عطا کرو۔ تو لہذا جو واجب ہے وہ تو نفقہ جو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، لیکن اخلاقی فریضہ ہر حال میں واجب ہے کہ وہ تو اس کو ادا کرے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر رشتہ داری، کہا کہ یہ اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ کے دینے پر دگنا ثواب ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو مستحق ہے زکوٰۃ کے، ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس پر دگنا ثواب دیا جائے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب۔ کہا کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو اپنا حق عطا کرو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے صلہ رحمی اور ایک ہے احسان۔ احسان کہتے ہیں سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے اپنے لڑکے کی شادی میں آپ کو کھانے کے لیے بلایا تھا، اب آپ بھی جو ہے وہ لسٹ دیکھ کر اس کو بلاؤ، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس نے کچھ دیا تھا، آپ اس کو کچھ دو تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی کہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے، روگردانی کرے، تب بھی آپ ان کے ساتھ سلوک کرو، آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دیتے ہو تب بھی ان کو سلام کرو، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی احادیث کے اندر بڑی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن صلہ رحمی عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اللہ سل من وصلک، جس نے دنیا کے اندر صلہ رحمی کی، یعنی مجھے جس نے جوڑا اس کو تو جنت کے ساتھ جوڑ دے، اور جو ہے وہ
جس نے دنیا کے اندر مجھے قطع کیا اس کو تو جنت سے قطع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، انسان کی دنیا آخرت دونوں بنانے والی ہے، لیکن ساری کی ساری چیزیں کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو یہ فائدہ مند ہے۔ اگر دنیاوی مفاد کے لیے ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے ہے، یا اپنے کسی دنیاوی غرض کے لیے ہے، تو پھر اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی چیز پر ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر قدم وہ ہے جو محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے۔ کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر قدم وہ بتلایا گیا کہ جو اپنے محرم رشتہ دار کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے۔ یہ کب؟ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کہ میں یہ جو رشتہ داری نبھاتا ہوں، میں یہ جو رشتہ داری برقرار رکھتا ہوں، اس میں میری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اللہ کی خوشنودی کے۔ تو کہا کہ یہ چیزیں آدمی کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا اور کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش اس آدمی کو میں نے دنیا کے اندر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تاکہ اس کی دوستی نے، اس کے تعلق نے، اس کے ساتھ میرے بیٹھنے اٹھنے نے میری آخرت کو برباد کر دیا اور آج مجھے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو قیامت کے دن آدمی بہت ساری دوستیوں پر افسوس کرے گا اور یوں کہے گا کہ کاش میں نے اس کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا تو میری آخرت برباد نہ ہوتی۔ تو لہذا جس طرح رشتہ داریاں آدمی کے لیے نبھانا ضروری ہوتا ہے، وہ رشتہ داریاں اس کو جنت تک بھی لے جا سکتی ہے، اور وہی رشتہ داریاں آدمی کو جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی اللہ کے حکموں کو اسی وقت توڑتا ہے جب رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پیشکش ہوتی ہے، بیاہ شادی کے موقع پر، موت میت کے موقع پر، یا کوئی ایسا جو ہے وہ موقع آتا ہے تو آدمی شریعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے خاندان کی رسم ہے، اس کو تو کرنا پڑے گا، اور ورنہ میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رشتہ داریاں آدمی کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور یہی رشتہ داریاں آدمی کو نقصان اور خسارے تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اصول ذکر کیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق عطا کرو، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو ان کا حق دو۔ مسکین اور فقیر دو لفظ ہیں۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک روپیہ بھی نہ ہو، ایک پیسہ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس بقدر ضرورت تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جس سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی رقم اس کے پاس موجود نہ ہو، اس سے کم ہو تو اس کو فقیر کہتے ہیں، جس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ مسکین کو بھی دی جاتی ہے اور فقیر کو بھی دی جاتی ہے، لیکن حقیقی مسکین ہونا چاہیے، حقیقی فقیر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ جو آج کل ہمارے یہاں مانگنے والے گھومتے ہیں، کہا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے بھی مستحق نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو دینے سے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ والمسکین، اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ایسا آدمی رہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ کیا کرے، جو ہے وہ نگرانی کرے، اس کو تلاش کر کر کے ادا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس والوں کے باب میں بہت خیال کرتے تھے کہ کسی کو جو ہے وہ اس حالت میں موت نہ آئے کہ وہ فقر کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر چلے جائے۔ بہت سارے تو ایسے تھے کہ جب ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ جو ہے وہ چیخے مار کر رونے لگے، کہا کہ اب ہماری کفالت کون کرے گا، کہ اتنے برسوں سے وہ ہماری کفالت کر رہے تھے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے دنیا میں گزرے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے بیواؤں کے گھر یہ حضرت جو ہے وہ چلاتے تھے،
کہ ان کی حیات میں کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت اتنی بیواؤں کے گھر کو چلاتے تھے اور حضرت کی وجہ سے اتنی بیواؤں کے گھر اڑوس پڑوس میں چلتے تھے، تو لہذا آدمی کا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ لہذا فرمایا کہ مسکین کو دو، وابن السبیل، اور مسافر کو دو، کہ مسافر اس دور میں مسافروں کو بہت حالات پیش آتے تھے، کبھی چور، کبھی ڈاکو، کبھی جو ہے وہ سارا کا سارا مال گم ہو جانا، لٹ جانا، یہ سارے مسائل پیش آتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کو دینے کا حکم دیا تھا۔ اسی وجہ سے جہاں زکوٰۃ کے ساتھ مصرف کو ذکر کیا ہے وہاں ایک مصرف مسافر بھی ہے، لیکن اب مسافر زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو کہا تو اس کو زکوٰۃ تو نہیں دی جائے گی، البتہ اس کو قرض دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف اور بیجا محل پر خرچ نہ کرو۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جائز امور میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہاں آدمی جو ہے وہ بیجا خرچ کرے۔ اور تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز امور میں خرچ کرنا، لہو و لعب میں خرچ کرنا، ناچ گانے میں خرچ کرنا، ٹھیٹھروں میں خرچ کرنا، یا گھومنے پھرنے کی ایسی جگہیں جہاں عیاشیاں ہو رہی ہو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بیجا محل پر خرچ نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے محل خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے محل خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ تاکہ دو وجہ سے کہا، اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے گویا کہ شیطان کی اطاعت میں خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی ہوگی شیطان کی فرما برداری ہوگی، لہذا وہ اپنے مال کو شیطان کی نافرمانی میں خرچ کر کے گویا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے شیطان کی اطاعت میں خرچ کر رہا ہے، اور جو شیطان کی بات مانے اس کی اطاعت کرے وہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیجا محل پر خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتلایا، شیطان کا بھائی بتلایا۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ جس طرح شیطان اپنے ساتھیوں کو لے کر جہنم میں جاوے گا، اسی طرح یہ بے محل خرچ کرنے والا شیطان کے ساتھ جہنم میں جاوے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیجا محل پر خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کے موقع پر لوگ ایک ایک ٹکٹ 50-50 ہزار روپے میں خریدتے ہیں، 1-1 لاکھ روپے میں خریدتے ہیں، وہاں پانی کی ایک بوتل 100 اور 200 روپے میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب چیزیں بے محل خرچ کرنے کا، حالانکہ شریعت تو کیا کہتی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو وضو کرنا ہو اور وہاں پانی اتنا مہنگا ملتا ہو کہ جتنے داموں میں پانی خریدا نہ جاتا ہو تو ایسی صورت میں پانی کو نہیں خریدیں گے، تیمم کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ یعنی پانی کی ایک بوتل کسی جگہ 500 روپے میں یا 1000 روپے میں بک رہی ہو تو عام طور پر پانی اتنے روپے میں ملتا نہیں ہے، اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے، تو شریعت کہتی ہے اتنا دام دے کر وضو کے لیے بھی پانی نہیں خریدا جاوے گا، تیمم کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ بیجا محل پر خرچ نہ کیا جائے۔ تو لہذا اللہ کی نافرمانی پر بیجا محل پر خرچ کرنا کہ ایک ٹکٹ آدمی 50,000 میں لے وے، ایک ٹکٹ آدمی 1 لاکھ روپے میں لے وے، کسی شو کو دیکھنے کے لیے آدمی لاکھوں روپے برباد کر دے وے، تو کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہے۔ جس طرح شیطان اپنے آپ کو جہنم میں لے جاوے گا اسی طرح یہ شیطان کے بھائی بھی جہنم میں جاویں گے۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تین اصولوں کو ذکر کیا اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا، کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح جگہ سے کمانے کی بھی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے، اس لیے کہ انسان کا ایک روپیہ بھی اگر اللہ کی رضامندی میں خرچ ہو گیا تو وہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لہذا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے مال کو تو اپنی رضامندی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔